الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعے کے دن 200 بار 200 ٹائم مجھ پر درود پاک پڑھے اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج یوکے میں ذوالحجہ کی 5 تاریخ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، اور منگل کو ٹیوزڈے کو انشاءاللہ الرحمن یہاں کی تاریخ کے مطابق حج کا سلسلہ ہوگا، اور ویسے عرب شریف کی تاریخ کے مطابق منڈے کو غالباً حج کا سلسلہ ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک انتہائی اہم رکن ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض عبادتیں ایسی ہیں جن میں پیسے خرچ نہیں ہوتے، صرف جسم کو مشقت اٹھانا پڑتی، جیسے نماز اور روزہ ہے، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ اس میں جسم مشقت نہیں اٹھاتا، صرف پیسے خرچ ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے۔ لیکن حج کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور جسم بھی مشقت اٹھاتا ہے، اس لیے حج مالی اور جسمانی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس سال جو حج ہو رہا ہے یہ اسلامک ہسٹری کا 1434 حج ہوگا، اس سے پہلے 1433 حج کیے جا چکے۔ حج سب سے پہلے 9 ہجری میں فرض ہوا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج فرمایا، اور پہلا حج جو مسلمانوں نے ادا کیا اس کے امیر الحج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اس وقت بھی کئی عاشقان رسول حج کی تیاریوں میں ہوں گے۔ فارن کنٹریز سے تو کووڈ کی وجہ سے اس سال شاید حاجیوں کو اجازت نہیں ملی، لیکن عرب شریف کے بہت سارے لوگ حج کی سعادت پائیں گے، اور اللہ پاک آئندہ سال بسط و عافیت یہ گھڑیاں ہمیں مکہ شریف میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی
پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، آہ پلے زر نہیں رکھتے، سفر سرور نہیں، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا، کب تلک تڑپاؤ گے تم مجھ کو آخر یا نبی، آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، ہو کرم عطار پر بہر رضا پھر یا نبی، آقا ہو کرم بدکار پر بہر رضا پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس شخص نے حج کیا اور اس نے کوئی فسق و فجور نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹے گا جیسے اس دن تھا کہ جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ عمرے سے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک عمرہ کیا اور پھر اگلا عمرہ کیا، اور اس کے درمیان بٹوین ٹو عمراز جو بھی گناہ ہوئے، دوسرا عمرہ ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے، حضور نے فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری تعریفات علماء نے کی ہیں، اور ایک تعریف یہ ہے کہ حج مقبول کو حج مبرور کہتے ہیں، ایکسیپٹڈ حج۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حج قبول ہوا ہے؟ تو اس کی ایک نشانی علماء نے یہ بیان کی ہے کہ بندے کا جو حال حج کرنے سے پہلے تھا، حج کرنے کے بعد اس کا حال بہتر ہو جائے، جس طرح اس کے عمل حج کرنے سے پہلے تھے، حج کرنے کے بعد اس کے عملوں میں تبدیلی ہے، بہتری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حج مقبول ہے۔
اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جس حج کو کرتے ہوئے کوئی گناہ نہ کیا جائے، گناہ سے بچ کر حج کیا جائے، تو ایسا حج حج مبرور ہے۔ اور بالخصوص حج کے ایام میں جن چیزوں کے صادر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جن گناہوں کے ہو جانے کا خوف رہتا ہے، ان میں زبان سے ہونے والے گناہ بہت عام، یعنی بندہ بیٹھے بٹھائے بغیر مشقت کے، بغیر کسی کوشش کے گناہ کماتا رہتا ہے۔ زبان چلتی رہے گی، غیبت ہوتی رہے گی، چغلیاں کھائی جاتی رہیں گی، گالیاں نکلتی رہیں گی، تو گناہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے۔ تو حج کے دوران اپنی زبان کو اور نظروں کو بہت زیادہ بچا کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ باقی اعضاء سے گناہ صادر ہونا اتنا پاسبل نہیں، تو زیادہ تر آنکھوں سے اور زبانوں سے لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حج مبرور کی بار بار سعادت بخشے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، بے شک حج کرنا پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو حج بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رہے کہ زندگی میں مسلمان پر صرف ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، اس کے بعد آئندہ جو بھی حج ہوں گے وہ نفلی حج ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بار بار حج کی سعادت ملے۔ ہمارے بعد اسلاف میں حج کرنے کا بہت جذبہ تھا، جیسے ہمارے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ علیہ رحمہ، کہ جہاں پر اللہ پاک نے آپ کو علم کے اعلیٰ مقام سے نوازا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد جیسے علماء جن کے شاگرد ہیں، اور جن کی علمیت کا حال یہ ہے کہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے فقہا امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں، اور جن کی علمیت کا حال یہ ہے کہ امام مالک جیسے مجتہد اور محدث و فقیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو اللہ پاک نے ایسا علم استدلال سے نوازا ہے کہ آپ اگر پتھر کے پلر کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو آپ اپنے دلیلوں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ امام اعظم کی علمیت کا حال ہے۔ تو آپ کی عبادت، زہد، آپ کا تقوی، اللہ اکبر، آپ کی زندگی کے تقریباً 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ آپ نے جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھی اسی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو حج کرنے کا آپ کو بہت جذبہ تھا۔ اکارڈنگ ٹو opinion his total age was 70 years. In another opinion his age was 80 years. تو اگر 80 سال بھی آپ کی ٹوٹل عمر شمار کی جائے تو آپ نے 55 مرتبہ حج کیا، تو اس قدر حج کرنے کا جذبہ تھا۔ تو ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، اور اس کے بعد پھر جتنی دفعہ حج ہوگا وہ نفلی حج۔ حج فرض کس پر ہوتا ہے؟ تو آج کے اس بیان میں ہم انشاءاللہ حج فرض ہونے کی شرائط کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں۔ حج فرض ہونے کی ٹوٹل 8 شرطیں، اور ان میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے بالغ ہونا، تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص ذہنی طور پر ڈسیبل نہ ہو، مینٹل نہ ہو، بلکہ اس کی ذہنی صلاحیت ٹھیک ہو۔ تو یہ تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، سلیو نہ ہو، اور نو اڈیز ایوری ون از آزاد، نو باڈی سلیو، کوئی بھی غلام نہیں ہے ان دنوں میں، تو آزاد ہی ہیں سب۔ پانچویں شرط ہے اگر دارالحرب میں رہتا ہو تو اس کے نالج میں ہو کہ حج کرنا اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے،
تو UK جو ہے یہ دارالحرب ہے، اور یہاں پر جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ کنڈیشن ہے حج فرض ہونے کی کہ ان کے نالج میں ہو کہ حج کرنا اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن۔ 6 کنڈیشن حج فرض ہونے کی تندرست ہونا۔ تو تندرست ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بخار نہ ہو، اس کو سر درد نہ ہو، ہیڈ ایک نہ ہو، ایسا نہیں۔ تندرست ہونے کا مطلب وہ ڈسیبل نہ ہو، اس کی آنکھیں سلامت ہوں، بلائنڈ نہ ہو، اور ہاتھ پاؤں اس کے سلامت ہوں تاکہ وہ چل کے حج کے ارکان کو ادا کر سکے۔ تو یہ 6ٹھی کنڈیشن ہے حج فرض ہونے کی۔ 7ویں شرط ہے کہ اس کے پاس سفر کا خرچہ ہو۔ اگر وہ گھر کا سربراہ ہے تو گھر سے چلنے، وہاں رہنے اور واپس آنے تک خود اپنے بھی اخراجات، ایکسپینڈیچرز اس کے پاس موجود ہوں، اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی اس کے پاس اخراجات ہوں کہ اس کے واپس آنے تک گھر والے گزارا کر سکیں۔ تو سفر خرچ کا مالک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سواری پر قادر ہو۔ تو یہ 7ویں کنڈیشن ہے۔ اور 8ویں کنڈیشن، جتنی یہ شرطیں بیان کی گئی ہیں ان کا ایام حج کے اندر پایا جانا، اور حج کے ایام ٹوٹل 70، 2 months and 10 days۔ شوال جو کہ اسلامک ایئر کا 10th منتھ ہے، 10واں مہینہ ہے وہ، اور 11واں مہینہ اور 12ویں مہینے یعنی اس ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، ان 70 ڈیز کے اندر ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ کنڈیشنز پائی جائیں گی تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے مکہ شریف میں شوال کا چاند دیکھ لیا ہو تو اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان میں عمرہ کرنے گیا اور وہاں پر ہی عید کی چھوٹی عید، تو ایسی صورت میں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، یہ عوام میں پھیلا ہوا ایک غلط مسئلہ ہے۔ شوال کا چاند حرمین طیبین میں دیکھنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ حج فرض ہونے کی وہی کنڈیشنز ہیں جو ابھی آپ نے سن لی۔ یہ ٹوٹل 8 شرطیں ہیں، جس بندے کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں گی اس پر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں بار بار حج مبرور کی سعادت بخشے، آئندہ سال بسے تو عافیت یہ گھڑیاں ہمیں مکہ المکرمہ میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ قربانی کے ایام ہیں، قربانی کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پہلے بھی گزارشات پیش کی جا چکی ہیں کہ آپ میں سے جو قربانی جس پر واجب ہے اس کو کرنی ہے، تو قربانی دعوت اسلامی کے تھرو ہو جائے تو اس میں انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ انشاءاللہ شرعی احکام کے مطابق آپ کی قربانی کی جائے گی۔ اگر شیئر ڈالنا چاہتے ہیں تو بھی، آپ گوٹ لینا چاہتے ہیں تو بھی دعوت اسلامی کے تھرو اس کی ترکیب ہو سکتی ہے۔ ہمارے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، حاجی ندیم، حاجی عبدالقدیر اور ہمارے امام صاحب اویس بھائی، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے تھرو آپ قربانی کی بکنگ کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ یہ دینی تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، اور آج ماشاءاللہ ہمارے اینول ایگزام کا پہلا پیپر تھا جامعۃ المدینہ UK کا۔ تو آپ اپنے بچوں کو عالم بنانے کی کوشش فرمائیں۔ حدیث پاک میں ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ پاک جس کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو غور فرمائیں کہ یہ نہیں فرمایا ہے جس کی بہتری کا ارادہ فرمائے اس کو مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے۔ جس کی بہتری کا ارادہ فرمائے اللہ پاک اس کو بہت بڑی نوکری، بہت بڑی پوسٹ دیتا ہے۔ اللہ پاک جس کی بہتری کا ارادہ فرمائے تو وہ فیکٹری اونر بنا دیا جاتا ہے، وہ پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک جس کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور دین کی سمجھ علم دین سیکھنے سے آتی ہے۔ اور حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اوروں کو سکھائے۔ تو دعوت اسلامی کے یہ ادارے جامعۃ المدینہ
قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کو بھی عالم ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر کے اندر ڈاکٹر ہو تو آپ کے لیے یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر عالم، کہ ڈاکٹر کا کام جان بچانا ہے اور عالم کا کام ایمان بچانا ہے۔ ڈاکٹر کا کام جسم کی کیئر کرنا ہے، لیکن عالم کا کام روح و قلب کی کیئر کرنا ہے۔ وہ لوگوں کو نفس و شیطان کے بہکاووں سے بچاتا ہے، خود بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک دین کی سمجھ رکھنے والا شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری۔ تو علم دین سیکھا جائے، اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور جامعۃ المدینہ میں ان کی انرولمنٹ کروائیں۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى